بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں جو عملیات استنباط کے بحث کا تسلسل ہے، اجتہاد کے لفظی مفہوم کو بیان کریں گے اور ساتھ میں تاریخی تصور پر بھی بحث کریں گے کہ اجتہاد جہان اسلام میں اور مسلمانوں کی نظر میں اور مکاتب فکری جو اصولی اور اجتہادی مکاتب تھے، ان کے ہاں اجتہاد کے حوالے سے کیا تصور پایا جاتا ہے، اور اس کے اثرات کا جائزہ بھی آئندہ اسباق میں لیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے قرأت متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وحینما دخلت کلمۃ الاجتہاد فی السؤال وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البحث، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد، فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للاصطلاح العلمي وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ هذا العلم. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت على أساسها، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا۔ یہ تو آج کی عبارت تھی، آئیے چلتے ہیں ماخوذ نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جانا تھا کہ استدلالی انداز میں موقف کا تعین قابل اعتراض نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اجتہاد کے لفظ میں ہے جس پر تاریخی تنازع موجود ہے، تو بس اصل مسئلہ اس عمل اور فعل میں نہیں ہے، اصل مسئلہ لفظ میں ہے۔ عمل استدلالی انداز میں موقف کا تعین ہے، یہ قابل اعتراض نہیں ہے، اور اصل مسئلہ اجتہاد میں ہے۔ شہید اس کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو اخباری طرز فکر ہے اس میں اجتہاد کے لفظ سے مسائل پیدا ہوئے اور وہ لے گئے عمل کی جانب، تو لفظ میں مسئلہ تھا، اسے عمل کی طرف لے کے جانا ٹھیک نہیں تھا۔ شہید اس تصور کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو اجتہاد کے لغوی مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ اجتہاد کا جو لغوی مفہوم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ بذل الوسع للقیام بعمل ما، کسی بھی
کام کو کرنے کے لیے، انجام دینے کے لیے آپ اگر پوری کوشش کرتے ہیں، محنت اور لگن سے کام لیتے ہیں اور اپنی تمام تر استعداد کو خرچ کرتے ہیں کہ وہ کام نتیجے پر پہنچے، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ لغوی طور پر اس کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں اگر تمام تر محنت کرتے ہیں اور اپنے وسعت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ اس کام کو انجام دیں، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد۔ جہاں تک فقہی اصطلاح ہے تو فقہی سطح پہ اس لفظ کا جو استعمال ہے وہ ایک خاص معنی میں کیا گیا، اور وہ تھی مجتہد کی ذاتی رائے۔ مجتہد کی ذاتی رائے کو اجتہاد کا نام دیا گیا، یعنی اجتہاد کے جو موارد میں جو ذاتی رائے کا استعمال تھا وہ باعث بنا کہ اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ ایک فقہی معنی میں خاص شکل اختیار کر لے۔ اس کا جو آپ کہیں کہ فقہی جو جملہ یا گزارا جو بنتا ہے، فقہی جو مقولہ بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے کہ ان الفقیہ اذا لم یجد نصا رجع الی الاجتہاد۔ فقیہ کے پاس استنباطی عمل میں جب قرآن و سنت سے کوئی نص نہیں ہوتی تو وہ اپنے اجتہاد کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی ذاتی رائے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو فقیہ سب سے پہلے قرآن و سنت کی طرف جاتا ہے، قرآن و سنت کے بعد جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے تو وہ اپنا اجتہاد کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، اور یہ رائے کیا ہوتی ہے، یہ اس کے فقہی ماخذ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو فقیہ کے پاس جب کسی مسئلہ پہ قرآن و سنت سے دلیل نہ ہو تو اجتہاد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یوں اجتہاد اور ذاتی رائے ایک فقہی ماخذ کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو یہ اصل جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا ذاتی رائے بھی ایک فقہی ماخذ کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی۔ تو اہل سنت کے بعض مکاتب میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ یہ اجتہاد ایک ذاتی جو رائے تھی یہ فقہی ماخذ کی حیثیت اختیار کر گیا، اور اجتہاد کا جو مفہوم تھا وہ اسی ذاتی رائے کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ تو آئیے چلتے ہیں عبارت کی جانب۔ شہید فرماتے ہیں کہ وحینما دخلت کلمۃ الاجتہاد فی السؤال وہی کلمۃ مرت بمصطلحات عدیدۃ فی تاریخها۔ حینما دخلت یعنی جب کلمہ اجتہاد داخل ہو گیا سوال میں۔ یہ مربوط ہے گزشتہ سبق سے کہ جس میں ہم نے جانا تھا کہ عملیات استدلال، عملیات استنباط میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کلمہ میں ہے، مسئلہ لفظ میں ہے۔ اور پھر آج ہم اس سے نتیجہ لے رہے ہیں کہ حینما دخلت کلمۃ الاجتہاد، جب لفظ اجتہاد داخل ہو گیا سوال میں، اور یہ سوال فعل کے بجائے لفظ کی طرف آ گیا، یعنی پہلے سوال تھا فعل کی طرف یعنی عملیات استنباط کی جانب، تو ہم نے کہا وہ سوال معقول نہیں بنتا، اس لیے کہ عقل کہتی ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہو کہ وہ اپنے موقف کے تعین کے لیے استدلال کرے تو عقل کہتی ہے کہ استدلال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ایک تاریخی تنازع ہے جو اجتہاد کے لفظ کی طرف لوٹتا ہے۔ وہی کلمۃ مرت بمصطلحات عدیدۃ فی تاریخها، اور اس لفظ کی ایک اپنی تاریخ ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو گزرا ہے، مرت بمصطلحات عدیدہ، جو مصطلحات عدیدہ سے گزرا ہے اپنی تاریخ میں، یعنی اس کے تاریخ میں اس کے مصطلحات یا اس کلمہ سے لیے جانے والی جو اصطلاحات ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ عدت، ان اصطلاحات کے نتیجے میں کیا ہو گیا، الى القاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على الباحث، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنا سایہ ڈال لیا، القاء ظلال یعنی سایہ ڈالنا، ان مصطلحات کا سایہ پڑ گیا بحث کے اوپر، باعث بنی کہ یہ مصطلحات اپنا سایہ ڈال لیں، کس کے اوپر سایہ ڈالیں، علی البحث، بحث کے اوپر، کہ بحث کو زیر سایہ لے جائیں۔ کون سی بحث، استنباط کی بحث۔
پس اصل بحث ہماری استنباط کے جواز کے اوپر ہے، جس طرح عنوان یہاں پہ بھی چل رہا ہے وہ یہی چل رہا ہے، جواز عملیت الاستنباط۔ اس بحث میں جو اس چیز نے اپنا سایہ ڈالا وہ کیا تھی؟ اصطلاحات اجتہاد تھیں۔ تو پس اصل مسئلہ یا اصل بحث یہ جواز عملیات استنباط کی ہے، لیکن جس چیز نے اس کو زیر سایہ قرار دیا اور نزاع کا باعث بنی وہ کیا تھی؟ یہ مصطلحات تھیں۔ یہ مصطلحات کس سے مربوط ہیں؟ کلمہ اجتہاد سے مربوط ہیں۔ یہ اصطلاحات کلمہ اجتہاد سے مربوط ہیں، عمل استنباط سے مربوط نہیں ہے۔ پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ اجتہاد کلن ممنوع ہے، وَنَتَجَ عَنْ ذَلِكَ، یہاں سے نتیجہ جو نکلا وہ یہ تھا کہ ان اجاب البعض علی السؤال بالنفی، اشارہ ہے اخباریوں کی جانب کہ بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل اجتہاد تو ممنوع ہے۔ وَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى شَجْبِ عِلْمِ الْأُصُولِ كُلِّهِ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کل علم اصول باطل ہے۔ شجب یعنی روح ہوا ہونا، ذہاب کے معنی میں ہے، کوئی بھی چیز کسی چیز کا چلا جانا، ذہب اللہ بنورہم، یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ تو شجبہ کا معنی بھی ذہبہ ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب باطل اور روح ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں شجب۔ تو پورے کا پورا علم اصول روح ہوا ہے، باطل ہے، بے اساس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لأنه انما یراد لاجل الاجتہاد، اس لیے کہ علم اصول تو ذاتاً کوئی علم نہیں ہے کہ اس کو خود اسی علم کے لیے پڑھا جائے، بلکہ اس کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اجتہاد کیا جا سکے۔ فَإِذَا أُلْغِيَ الْإِجْتِهَادُ لَمْ تُعَدْ حَاجَةٌ إِلَى عِلْمِ الْأُصُولِ، جب اجتہاد کو ہی ملغا اعلام کر دیا جائے گا، اجتہاد ہی باطل ہو جائے گا، تو پھر علم اصول کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، اسی کی وضاحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تطور کا ذکر کریں، ان مراحل کا ذکر کریں۔ تطور یعنی اس طور بے طور، یعنی مرحلہ بے مرحلہ کسی چیز کے تبدیلی کا ذکر کریں کہ جس سے کلمہ اجتہاد گزر کر آیا ہے، ان مراحل کا ذکر کریں کہ جن سے کلمہ اجتہاد گزر کر آیا ہے۔ لِكَيْ نَتَبَيَّنَ كَيْفَ أَنَّ النِّزَاعَ الَّذِي وَقَعَ حَوْلَ جَوَازِ عَمَلِيَّةِ الِاسْتِنبَاطِ وَالضَّجَّةَ الَّتِي أُثِيرَتْ ضِدَّهَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا نَتِيجَةَ فَهْمٍ غَيْرِ دَقِيقٍ لِلْاصْطِلَاحِ الْعِلْمِي، تاکہ ہم بیان کر سکیں، یہ اصل ہدف ہے۔ محرک جو اس بحث کا بنا ہے، شہید اس جملے میں اس محرک کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لِكَيْ نَتَبَيَّنَ، ہم بیان کر سکیں کہ کیف ان النزاع الذي وقع حول جواز عملیت الاستنباط، کہ کیسے وہ نزاع اور جو بحث ہے اور جو جھگڑا ہے جو جواز عملیات استنباط کے حوالے سے پیدا ہوا، والضجة التي أثيرت ضدها، اور کیسے وہ شور و غل جو اس کے خلاف اچھالا گیا یا اس کے خلاف جو شور و غل کیا گیا، لم یکن الا نتیجۃ فہم غیر دقیق للاصطلاح العلمی، یہ سوائے ایک فہم غیر دقیق کے کچھ نہ تھا، ایک اصطلاح علمی کو صحیح نہ سمجھنے کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ ولم یکن الا غفلۃ عن التطورات التي مرت بها کلمۃ الاجتہاد، اور یہ سوائے غفلت کے اور کچھ نہ تھا، یہ غفلت ہی کا نتیجہ تھا کہ جس سے کلمہ اجتہاد اس اپنے تاریخ علم میں گزر کر آیا ہے۔ تو پس شہید ان عبارات میں جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، پورے کے پورے ان عبارات میں کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ محرک بحث کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ بحث کیوں ہم نے انجام دی ہے، محرک بحث کیا تھا، اپنے بحث کا محرک بیان کر رہے ہیں۔ لکی نتبینا، ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو جھگڑا ہے جواز عملیات استنباط کے حوالے سے، یہ ایک اصطلاح کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں سے شہید جو ہے وہ اصل بحث کی طرف آتے ہیں
کہ الاجتہاد فی اللغت مأخوذ من الجہد، اجتہاد لغت میں جہد سے ماخوذ ہے۔ جہد کس کو کہتے ہیں؟ وَهُوَ بَذْلُ الْوُسْعِ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مَا، کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اپنی وسعت لگانا، اپنی محنت کرنا، اپنی استعداد خرچ کرنا۔ وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السنی، کہتے ہیں یہ کلمہ سب سے پہلے صعید فقہی پر یعنی فقہی میدان میں یا فقہی سطح پر استعمال ہوا اس بات کے بیان کرنے کے لیے کہ جو قاعدہ تھا اس قاعدے کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ قاعدہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ ایک ایسا قاعدہ تھا کہ جسے بعض اہل سنت کے مدارس نے مقرر کیا تھا اور بیان کیا تھا، تقریر و تبیین کیا تھا۔ وسارت علی اساسہا، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پوری فقہ کو چلایا اور اس کی بنیاد پر اپنا سیر و سلوک کیا۔ وہ قاعدہ کیا تھا؟ وہی القاعدۃ القائلہ ان الفقیہ اذا اراد ان يستنبط حکما شرعیا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب او السنة رجع الى الاجتہاد بدلا عن النص۔ وہ قاعدہ یہ تھا کہ فقیہ جب ارادہ کرے کہ کوئی حکم شرعی استنباط کرنا چاہے اور نہ پائے، ولم یجد، اور اپنے پاس نہ پائے، کس چیز کو نہ پائے؟ نصاً، کوئی بھی نص کہ جو اس پر دلالت کرے اس حکم شرعی پر، فی الکتاب او السنہ، چاہے وہ کتاب میں ہو یا سنت میں۔ تو کتاب اور سنت میں کوئی اس کے پاس نص موجود نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ استنباط حکم شرعی کے لیے رجع الی الاجتہاد، وہ اپنے اجتہاد کی طرف رجوع کرے گا۔ بدلاً عن النص، نص تو ہے نہیں، نص کے بدلے میں وہ اجتہاد کرے گا۔ والاجتہاد ہونا یعنی التفکیر الشخصی، اجتہاد سے مراد یہاں کیا ہے؟ فکر شخصی ہے، ذاتی رائے ہے۔ فالفقیہ حیث لا یجد النص یرجع الی تفکیرہ الخاص ویستلہمہ، فقیہ کیا کرے گا؟ اپنے خاص فکر کی طرف رجوع کرے گا ان موارد میں جس کا ذکر ہوا، ویستلہمہ، اور اپنے فکر سے الہام لے گا، ویبنی علی ما یرجح فی فکرہ الشخصی، اور وہ بنا ڈالے گا اس چیز کے اوپر کہ جو اپنے شخصی فکر میں جو اس کو راجح معلوم ہوتی ہے، من تشریع، تشریع کے لیے، یعنی تشریع کے لیے وہ اپنی ذاتی رائے پر اعتماد کرے گا۔ وقد یعبر عنہ بالرأی ایضا، اور اسی کو رائے بھی کہا جاتا ہے۔ پس اجتہاد کو رائے بھی کہا جاتا ہے، تفکیر شخصی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ مراد ہے اس قاعدے سے کہ اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ تفکیر شخصی ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اگلے سبق میں ہم اس کی مزید بھی وضاحت کریں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم نے اجتہاد کا مفہوم بیان کیا اور بتایا کہ اجتہاد کسی بھی کام میں اپنی تمام تر جد و جہد خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح بعض اہل سنت مکاتب میں ہم نے اجتہاد کا تصور پیش کیا اور بتایا کہ یہاں پہ ذاتی رائے ایک فقہی ماخذ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی وضاحت کریں گے اور اس کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔